أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اما بعد، حاضرین مجلس، اس ہفتہ واری درس کی مناسبت سے مجھے موضوع دیا گیا ہے دلوں کی اصلاح القلوب. دل بڑی اہمیت کا حامل، بدن کے اعتبار سے دل کی کیا اہمیت ہے ہم میں سے ہر انسان بخوبی واقف ہے. دین اسلام میں بدن سے کہیں بڑھ کر دل کی اہمیت ہے. نبی علیہ السلام نے کہا الا وان فی الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. آپ علیہ السلام نے کہا خبردار رہو، تمہارے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے کہ اگر وہ درست رہے تو تمہارا سارا بدن درست رہے گا، اور اگر وہ بگڑ جائے تمہارا سارا بدن بگڑ جائے گا. یاد رکھو وہ تمہارا دل ہے. دل درست انسان کا بدن درست رہتا ہے، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھتا رہتا ہے. اور اگر دل بگڑ جائے تو انسان کا سارا بدن بگڑ جاتا ہے. یعنی انسان کا دل اس کے جسم کو گناہوں کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے. یہاں ہماروں کو دیکھنے میں کافی تکلیف ہو رہی ہے، تھوڑا قریب آ جائیں تو آپ لوگوں سے گفتگو بہت اچھے سے ہو سکے گی انشاءاللہ. جی، اسی طرح دل کی اہمیت اس بات سے بھی واضح ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا ان اللہ لا ينظر الى صوركم واعمالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ تبارک و تعالی تمہارے چہرے اور تمہارے اعمال نہیں دیکھتا. دوسری روایت میں بدن کا بھی ذکر ہے. چہرے نہیں دیکھتا، اعمال نہیں دیکھتا، بدن نہیں دیکھتا تو کیا دیکھتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. اللہ جو دیکھتا ہے وہ تمہارے دل ہیں، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، دل کی نیتوں کو دیکھتا ہے، تمہارے اعمال کی کیفیت کو دیکھتا ہے. دل کو عربی میں قلب کہا جاتا ہے. قلب، قاف لام با، قلب. قلب کے معنی ہوتے ہیں الٹنے پلٹنے کے، یعنی وہ چیز جو پلٹنے والی ہو، ایک حالت میں نہ رہتی ہو. دل کبھی ایک حالت میں نہیں رہتا. نبی علیہ السلام نے کہا مثل القلب مثل الريشة يقلبها الرياح بفلاته. دل کی مثال اس پر کی ہے جو میدان میں پڑا ہو، ہوا اس پر کو یعنی اس تنکے کو جہاں چاہے وہاں اڑاتی پھرے. اسی لیے انسان کا دل اور انسان کی کیفیت ایک حالت پر باقی نہیں رہتی، کبھی نیکی کی طرف جاتی ہے تو کبھی برائی کی طرف جاتی ہے. اس اعتبار سے یہ موضوع بڑا اہم ہے کہ بگڑتے دل کو سیدھے راستے پر کیسے قائم رکھا جائے. دل کی اہمیت کے سلسلے میں ہم نے دو باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کی کہ دل درست ہو تو انسان کا سارا بدن درست رہتا ہے، وہ بگڑ جائے تو انسان کا سارا بدن بگڑ جایا کرتا ہے. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی ہمارے چہرے، ہمارے جسم، ہمارے مال نہیں دیکھتا.
وہ دیکھتا ہے تو ہمارے دل دیکھتا ہے۔ دو چار باتیں اور دل کی اہمیت پہ کہتے ہوئے ہم پھر بات کریں گے کہ دل کی اصلاح کیسے ممکن ہے، بات کریں گے کہ جو دل درست ہو جائے اس کی نشانیاں کیا ہوا کرتی ہیں، اور پھر اسلاف کی کچھ مثالیں میں مختصر طور پر دیکھتے ہیں۔ دل کی اہمیت کے سلسلے میں شریعت اسلامیہ نے ہمیں بتایا ہے کہ اگر تم ایمان کو برقرار رکھنا چاہتے ہو تو دل کو درست رکھو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں، مسلم مالک رضی اللہ عنہ کا بھی حدیث ہے، لا یستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ، کسی آدمی کا ایمان اس وقت تک مستقل طور پر برقرار نہیں رہ سکتا جب تک کہ اس کا دل مستقل نہ ہو جائے، وہ صحیح نہ ہو جائے۔ دل صحیح ہوگا تو آدمی کا ایمان برقرار ہوگا۔ ایمان کا اور دل کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کا دل لڑکھڑانے والا ہو، گھڑی میں ماشا گھڑی میں توڑا ہونے والا ہو، اس آدمی کا ایمان بھی برقرار نہیں رہ سکتا۔ ایمان کی استقامت کے لیے دل کا درست، صاف اور شفاف ہونا بے حد ضروری ہے۔ اور دل کی اہمیت میں یہ بات بھی ہے کہ دل کی عبادت شریعت کی نظر میں جسم کی عبادت سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے طویل روایت میں کہا، التقویٰ ہاں ہونا ویشیر الی صدرہ ثلاثا۔ آپ نے کہا کہ اصل جو تقویٰ ہوتا ہے وہ تمہارے دل میں ہوتا ہے۔ دل کے تقوی کا اثر آدمی کے سارے بدن پر نظر آتا ہے، اس کے معاملات پر نظر آتا ہے، اس کی عبادتوں میں نظر آتا ہے۔ اگر دل تقوی سے خالی ہو تو اس کے معاملات پر بھی ہمیں اس کا اثر دکھے گا، اور اس کی عبادتیں بھی ہمیں نظر آئیں گی کہ بغیر تقوی کی ادا ہو رہی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے ایک بڑی پیاری بات کہی۔ آپ نے کہا کہ منافقین نمازیں ادا کرنے والے تھے، صدقہ و خیرات بھی کرتے، کعبہ کے چکر بھی لگاتے، روزے بھی رکھتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان جہاد کے لیے بھی نکل جاتے ہیں۔ ظاہری اعمال، بدنی اعمال وہ سارے کے سارے کرتے ہیں۔ مسلمانوں سے پیچھے رہنے والے نہیں تھے، بلکہ خود کو ثابت کرنے کے لیے وہ مسلمانوں کی صفوں میں ان کے ساتھ عبادتیں کیا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے متعلق کہا کہ فی الدرک الاسفل من النار، یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچ جائیں گے۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا کہ جہنم کے نچلے گڑھے میں بدن کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں پہنچیں گے کہ نماز صحیح انداز سے ادا نہیں کر رہے تھے، یا صدقہ صحیح نہیں دے رہے تھے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلنے کا طریقہ صحیح نہیں تھا، نہیں، ان کا دل صحیح نہیں تھا۔ صرف دل کی وجہ سے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پہنچ جائیں گے۔ حالانکہ بدن کی عبادتیں ہیں، اگر دل کی عبادت درست نہ ہو تو بدن کی ساری عبادتیں اکارت کر دی جائیں گی، دھتکار دی جائیں گی، دور مار دی جائیں گی۔ دل کا درست ہونا یہ بدن کے درست ہونے سے کہیں زیادہ ضروری ہے، کہیں زیادہ ضروری ہے۔ اور بدن کی عبادتوں سے زیادہ اہمیت دل کی عبادت کی ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تقویٰ ہاں ہونا، تقویٰ دل میں ہوتا ہے، آدمی کا دل ڈرتا رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس کی اہمیت میں یہ بات بھی دیکھیں کہ جو کوئی فتنہ آتا ہے سب سے پہلے اس کا شکار ہمارا دل ہی ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تعرض الفتن علی القلوب کعرض الحصیر عودا عودا، کہ فتنے انسان کے دل پر باری باری ویسے ہی آتے ہیں جیسے حصیر کی ایک کاڑی دوسری کاڑی سے جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ایک کاڑی ابھی ختم ہو دوسری کاڑی شروع ہو جائے گی، دوسری ختم ہو تیسری شروع ہو جائے گی۔ یہی کیفیت انسان کے دل پر فتنوں کی ہوتی ہے۔ ایک فتنہ ختم ہونے والا ہوتا ہے کہ دوسرا فتنہ شروع ہوتا ہے، دوسرا ختم ہونے والا ہوتا ہے کہ تیسرا فتنہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ فتنے جب پے در پہ انسان کے دل پر حملہ کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ان حملوں کی وجہ سے دل دو کیفیتوں میں بڑھ جاتا ہے۔ انسان کے دل دو طرح کے ہو جاتے ہیں۔ ایک دل وہ ہوتا ہے جو فتنوں کو قبول نہیں کرتا، وہ ہر فتنے کو دھتکار دیتا ہے۔ یہ دل پاک، صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اس دل کو قیامت تک کوئی فتنہ نقصان نہیں پہنچا سکتا، بھٹکا نہیں سکتا۔ دوسرا دل جو آنے والے فتنے کو قبول کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ یہ دل
غربات کلکوز المجفیہ، اوندھے پڑے خالی گھڑے کے معنی میں۔ اب اوندھے پڑے گھڑے پر اگر ہم کچھ ڈالنا چاہیں تو کوئی چیز رکے گی؟ نہیں رکے گی، بہہ کر نکل جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ دل کی حالت وہی ہوگی جو فتنوں کو قبول کرنے والا ہے، گناہوں کا ملبس رہنے والا ہے۔ نہ اسے نیکی پتہ چلے گی، نہ گناہ پتہ چلے گا۔ اسے ایک ہی چیز سمجھ میں آئے گی کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس کی خواہش کیا ہے۔ اس کے علاوہ اچھائی اور برائی میں یہ دل کبھی تفریق نہیں کر پائے گا۔ تو فتنے جب آتے ہیں اس کا نشان، اس کا گول ہمارا دل ہوتا ہے۔ وہ دل ہی پر سیدھے حملہ کرتے ہیں۔ تو آدمی کو سب سے پہلے فتنوں کا رد اپنے دل سے کرنا ہوتا ہے۔ وہ اپنے دل کو مضبوط رکھے، کوئی فتنے کو دل میں جگہ بنانے نہ دے۔ اسی طرح آپ نے نبی علیہ السلام کی روایت میں بارہا سنی ہوگی کہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا بیٹھ جاتا ہے۔ توبہ کرے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، توبہ نہ کرے تو اس کے دل پر اس دھبے کی نوعیت کیفیت حقیقت بڑھتی چلی جاتی ہے، اتنی بڑھتی ہے کہ وہ سارا کا سارا دل کالا پڑ جاتا ہے۔ اس سے پہلے جو روایت میں نے پیش کی نبی علیہ السلام نے، اس روایت میں بھی یہی بات بیان فرمائی ہے، یہ روایت مستقل بھی آئی ہے۔ الغرض اس حدیث سے بات ہمیں پتہ چلی کہ فتنوں کو بھی اور شیطان کو بھی پتہ ہے کہ انسان کے جسم میں اس کے دل کی کیا اہمیت ہے، اور اگر کسی کو دین سے بھٹکانا ہو تو کہاں حملہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور بات کہ جو آدمی اپنے دل سے لڑکھڑائے تو وہ دو طرح کے فکروں میں ملوث ہوتا ہے، یا دو میں سے کسی ایک فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ دونوں بھی فتنے بڑے خطرناک ہیں، لیکن جو پہلا فتنہ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ دل کے فکروں میں پہلا فتنہ انسان کا ہے شبہات کا فتنہ، کہ ہر آنے جانے والے فتنے کو اگر وہ جگہ دے دے اور خوف کرنے لگ جائے تو وہ شبہات میں پڑے گا۔ کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں شبہات میں پڑ جائے گا۔ کتنے لوگوں کو ہم نہیں دیکھتے، نبی علیہ السلام کی واضح روایات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں آج تک یہ بات پتہ نہیں چلی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر مستوی ہے کہ ساری دنیا میں موجود ہے۔ یہ فتنہ ہے۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن اس کے باوجود انہیں سمجھ نہیں آتا۔ کیوں سمجھ نہیں آتا؟ کہ شیطان نے ان کے دل پر حملہ کیا، ان کے دل میں فتنوں کی جگہ بنا لی۔ بدعات کے فتنوں میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، سنتوں کے بالمقابل ان لوگوں نے بدعات کو جگہ دے دی۔ خوارج کا فتنہ ہمارے سامنے تھا، قرآن کی آیت لے کر گمراہ ہو گئے، انہوں نے صحابہ کو کافر قرار دیا۔ ان الحکم الا للہ، ایک آیت لی اور دوسری آیتوں کو ٹھکرا دیا۔ شبہات کے فتنے ہیں، اور یاد رکھیے شبہات کے فتنے کب شروع ہوتے ہیں؟ جب آدمی دوسرے فتنے کو اپنے دل میں جگہ دے۔ دوسرا فتنہ ہے شہوات کا فتنہ، خواہشات کا فتنہ۔ خواہشات کا فتنہ بڑھ جائے تو خواہشات کے فتنے انسان کو شبہات کے فتنے تک پہنچا دیا کرتے ہیں۔ خواہشات مختلف قسم کی ہو سکتی ہیں، شہوت کی خواہش شرمگاہ کی ہو، نگاہوں کی ہو، جسم کے دوسرے اعضاء کی ہو، ریاکاری یہ بھی شہوتوں میں سے، دکھاوا، شہرت طلبی، منصب کی طرف، تکبر، سامنے والے کی غیبت، حسد، ساری شہوتیں ہیں۔ اور ان کا تعلق کس سے ہے؟ یہ کہاں پنپتی ہیں، کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ انسان کے دل میں۔ آدمی اسے جگہ دے تو یہ چیز اس قدر بڑھتی ہے کہ پھر یہاں سے شبہات کے دروازے کھلتے ہیں، اور پھر آدمی شبہات میں داخل ہو کر نبی علیہ السلام کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، یا کبھی اس قدر آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ دین اسلام کی دہلیز پر پہنچتا ہے اور دین اسلام کی دہلیز کی پھیلان دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت کرے۔ دل کی اصلاح بے حد ضروری ہے۔ یہ باتیں میں بس تمہید کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں کہ دل کی اہمیت کس قدر ہے۔ یہ بھی بات یاد رکھیے کہ دل کے جتنے فتنے ہوتے ہیں، جتنے امراض ہوتے ہیں، وہ سب کے سب چھپے ہوتے ہیں۔ آدمی کے جسم پر
تھوڑا کھنسی ہو جائے نظر آئے گا، مار لگ جائے دکھ جائے گا، بخار آئے محسوس ہوگا، سامنے والا اس کا علاج بھی کر پائے گا. لیکن جو دل کی بیماریاں ہیں وہ کسی کو نہیں دکھتی. اب بسا اوقات آدمی ملوث ہوتا ہے، اسے خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں ملوث ہوں. اسی لیے آپ دیکھیں کہ روحانی طور پر دل کی اصلاح اہل الحدیث کے علاوہ آپ کو بہت کم نظر آئے گی. جو قرآن حدیث حقیقی معنوں میں سمجھتا ہے وہی دل کی اصلاح کرنے پر قدرت رکھ سکتا ہے، وہی صحیح معنوں میں انسان کے دل کی اصلاح کر سکتا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے قرآن حدیث کی روشنی میں کہ دل کے امراض کیا ہیں، ان امراض کی دوا کیا ہے. نبی علیہ السلام اس مرض کا علاج کس انداز سے کیا کرتے تھے. یہ موضوع بڑی اہمیت کا حامل ہے. کتنے ہیں جو آج آدمی ملوث ہیں، بسا اوقات اسے پتا ہوتا ہے اور بسا اوقات اسے پتا بھی نہیں ہوتا کہ میں اس بیماری میں ملوث ہوں. ریاکاری کا فتنہ ہوتا ہے. نماز سے لے کر قربانی سے لے کر روزہ اور حج و عمرہ تک کا ہمارا ریاکاری میں گزر رہا ہے، دل کی وجہ سے ہے. کتنے لوگوں کی قربانیاں ہیں کہ بس دکھاوے میں کر رہی ہیں اور اسے خود بھی پتا نہیں ہے. سب بات ہے، مساجد کا کام لے لیجیے، مدارس کا کام لے لیجیے، دین کا کام لے لیجیے، کتابوں کی تقسیم لے لیجیے، آپ جو لینا چاہیں لے سکتے ہیں. تکبر کا مسئلہ ہے، آدمی ملک ہوتے اسے پتا نہیں ہوتا کہ دفعہ کیوں تکبر میں ملک. ایک ہوتا ہے جسم کا مرض، ایک ہوتا ہے دل کا مرض. جسم کا جو مرض ہے نقصان دہ ہے، وہ بڑھ جائے تکلیف ہوگی، اور بڑھ جائے کیا ہوگا، بہت ہو سکتا ہے کہ آپ کی جان چلی جائے. دل کا مرض اگر بڑھ جائے سب سے پہلے آدمی کبیرہ گناہوں میں ملوث ہوگا، اور بڑھ جائے سنتوں کی خلاف ورزی ہوگی، اور بڑھ جائے دین اسلام کی تحریض پر پہنچ جائے گا، اور یہ مرض اسے ہمیشہ کی جہنم میں پہنچا دے گا. تو جس طرح ہم اپنے جسم کی فکر کرتے ہیں، اس کے علاج کے لیے نت نئے طریقے اختیار کرتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر ہمیں اپنے دل کے علاج کی کرنی چاہیے. جتنے طریقے دل کے علاج کے ہو سکتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ اسے اختیار کرے اور اپنے دل کی اصلاح کرے، کیونکہ دل ہی پر اس کی دنیا کا بھی انحصار ہے اور آخرت کا بھی. دل درست ہوگا تو ساری چیزیں درست ہوگی، اگر دل بگڑ جائے تو ساری چیزیں بگڑ سکتی ہیں. نبی علیہ السلام نے کہا کہ دل کی بیماری انسان کو کس طرح ہلاک و برباد کرتی ہے. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ان الرجل لا يعمل عمل اہل الجنہ فيما يبدو للناس وهو من اهل النار. ایک آدمی عمل کرتا ہے تمام لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جنتیوں میں سے ہے، فيما يبدو للناس، لوگوں کو یہی لگتا ہے. نبی علیہ السلام نے کہا لیکن وہ جہنمی ہوتا ہے. حدیث کے اس ٹکڑے پر اگر آپ غور کریں، فیما یبدو للناس، لوگوں کو یہ لگتا ہے. شارحین اس حدیث کے ٹکڑے کو لے کر کہتے ہیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے دل میں ریاکاری کے مرض نے پناہ لی تھی. اس کے اعمال دکھاوے کے تھے اور دنیا میں لوگ دیکھتے رہے، لیکن حقیقی معنوں میں دل کے تقوی کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت کا توشہ جو اسے تیار کرنا چاہیے تھا اس نے تیار نہیں کیا، جس کی وجہ سے دنیا کی تھوڑی واہواہی تو مل گئی، لیکن عبادت سے حقیقت میں جو چیز اسے حاصل ہونی چاہیے تھی، یعنی اللہ کی خوشنودی اور جنت، وہ چیزیں اسے حاصل نہ ہو پائی. تو آدمی اگر دل کی فکر نہ کرے، اس کا علاج نہ کرے، تو یہ چیزیں اسے ہلاک و برباد کر دیا کرتی ہیں. ابن ملیکہ رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں ادرکت 30 من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. صحابہ کامل دیکھیے کہ وہ کس قدر دل کی اصلاح کی فکر کیا کرتے تھے. ابن ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے 30 صحابہ سے ملاقات کی. کتنے صحابہ سے؟ 30 صحابہ سے. کلہم یخاف النفاق علی نفسہ، سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات سے پناہ چاہتے تھے کہ وہ نفاق میں نہ پڑ جائے. سارے کے سارے اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ منافق نہ ہو جائے. کون ڈر رہا ہے؟
اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ جن کے بارے میں اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اس کے باوجود انہیں اپنے دل کے بگڑ جانے کی فکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابی کو راز دیا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے، پوچھنے لگے کہ میں اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں، نبی علیہ السلام نے تمہیں منافقین کے نام بتائے، اتنا بتاؤ کہ میرا بھی نام ان منافقین میں ہے یا نہیں؟ کون کہتا ہے؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، انہیں اپنے دل کے بگڑ جانے کی اس قدر فکر ہے۔ اب ہم بات کریں گے، یہ تو اہمیت ہمارے سامنے ہے، دل کی اصلاح کیسے ممکن ہے، اس کی کیا طریقہ کار ہیں۔ دل کی اصلاح بہت ضروری ہے، اتنی تمیز سے ہم نے وہی جانا، دل کی اہمیت پتہ چلی، یہ فطروں پر کس انداز سے شکار ہو جاتا ہے ہم نے وہ بھی جان لیا۔ اب ہمیں دوا کا علم ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دل کو کیسے سدھار کر رکھ سکتے ہیں، اسے بھٹکنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہمیں اللہ تبارک و تعالی سے دعائیں کرنی چاہیے، دعا ہی سے ممکن ہے۔ اس دنیا میں جتنے لوگ اپنے دل کی ثابت قدمی چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ سے دعا کرے۔ اگر کوئی اللہ سے دعا نہ کرے، خود اعتمادی میں لگ جائے تو اس کا دل کبھی درست نہیں ہو سکتا، بلکہ اسے سمجھ لینا چاہیے کہ وہ دل کا مریض ہے۔ نبی علیہ السلام سے اس سلسلے میں کئی روایتیں ہمیں ملتی ہیں مختلف انداز میں۔ آج میں جب بیٹھ کر چیک کر رہا تھا تو مجھے نبی علیہ السلام کی 9 روایات ملی دل کی اصلاح کے سلسلے میں۔ اس میں سے ایک لفظ یہ بھی ہے، نبی علیہ السلام بارہا اللہ سے دعا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔ اس الفاظ سے نبی علیہ السلام سے آج میں نے 9 دعائیں دیکھی، اس سے کئی زیادہ دعائیں موجود ہیں۔ یہ دعائیں کون کر رہا ہے؟ کون؟ نبی علیہ السلام۔ دعا کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے تو میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ امہات المومنین میں سے کسی نے کہا آپ دعا مانگ رہے ہو، اللہ کے نبی ہو، کیا مقصد تھا کہ آپ نے جنت و جہنم اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، آسمانوں کے نظارے ہو گئے، جبریل آپ کے پاس اترتے چڑھتے ہیں، آپ یہ دعا کر رہے ہو کہ دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر ثابت قدم رکھ۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ مانگنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے؟ بندوں کے دل اللہ تبارک و تعالی کے 2 انگلیوں کے درمیان میں ہوا کرتے ہیں، یقلبها کیف یشاء، رحمان بندوں کے دل جس طرح چاہے پھیر دیا کرتا ہے، جس طرح چاہے، یا تو ہدایت کی طرف یا گمراہی کی طرف۔ نبی علیہ السلام خود کی ہدایت کی فکر کرتے ہیں اور دل کے پھرنے سے ڈرتے ہیں۔ میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں تو کثرت سے اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اٹھتے بیٹھتے ہماری زبان پر اس دعا کا ورد ہونا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے کہ آدمی دعائیں کریں، دعاؤں ہی سے دل کی اصلاح ممکن ہے۔ اگر دعائیں چھوڑ دی جائیں تو پھر ہمارا دل بھی بے لگام ہو جائے گا۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ ایک مومن ہی نفاق سے ڈرا کرتا ہے، ایک مومن ہی نفاق سے ڈرا کرتا ہے، اور ایک منافق ہی مطمئن ہوا کرتا ہے۔ مومن ہے تو اسے اس کے دل کے پھر جانے کا ڈر ہوگا، منافق ہے تو وہی مطمئن رہے گا، اسے کیا فرق پڑتا ہے، چاہے جو ہو جائے، وہ تو چاہتا ہی ہے پھر۔ پہلا ذریعہ ہے دعا، دل کی فکر کرتے ہوئے آدمی اللہ تبارک و تعالی سے بارہا دعائیں کرتا ہے۔ دوسرا ذریعہ ہے قرآن کی تلاوت، غور و فکر کے ساتھ، ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، قرآن کے دروس کو دیکھیے، علماء سے جو آپ آیت پڑھے ہوں، سمجھ نہ آئی ہو پوچھ لیجیے۔ آج ہمارے پاس انواع و اقسام کی تفسیریں موجود ہیں، عوامی اعتبار سے تفسیریں لکھی گئی، اس سے تھوڑی اونچی اعتبار سے تفسیریں لکھی گئی، اس سے اونچی تفاسیر بھی موجود ہیں۔ ہر انسان سے تفسیر کو اٹھا کر آسانی سے پڑھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے۔ تفسیر احسن البیان
ہر مسجد میں موجود ہے، ہر کسی کے گھر میں داودان میں موجود ہے، نکالیے اسے پڑھیے، اس سے آدمی کے دل مضبوط ہوتے ہیں، دلوں کی اصلاح ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، اے لوگوں تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت آئی ہوئی ہے، اس نصیحت کی صفت کیا ہے، اس کا کام کیا ہے، یہ کیا کرتی ہے نصیحت، یہ قرآن کیوں نازل کی گئی ہے؟ شفاء لما فی الصدور، تمہارے دل میں جو بیماریاں ہیں یہ ان بیماریوں کی شفا ہے، صحیح راستہ دکھائے گی، گناہوں سے بچائے گی۔ قرآن کی تلاوت آدمی تدبر کے ساتھ کرے، سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا ہے، حقیقی دین کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کیا ہے، آدمی قرآن پڑھنے سے سمجھ آ جائے گا۔ 250-300 صفحے بمشکل 600-400 صفحے ہوں گے، ہم ساری دنیا کی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارے بچے 6 سال 8 سال کے ہوتے ہیں، 10-10 20-20 کلو کی کتابیں کے کان دھو کر لاد دی جاتی ہیں، لیکن ہمارے پاؤں قبر تک پہنچ چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ ہم نے سارے قرآن تفسیر کے ساتھ نہ تو پڑھی نہ تو سنی۔ ہم کم از کم فجر کے درس میں چیز سن سکتے ہیں، انٹرنیٹ میں 10 علماء کے تفاسیر موجود ہیں، ہم بے ترتیب انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ روز اگر آدمی آدھے سے پون گھنٹہ نکال لے تو وہ کام بآسانی کر سکتا ہے، جس سے اس کی دنیا سدھر جائے گی، آخرت سدھر جائے گی، اس کے دل کی اصلاح ہوگی۔ اور اسی طرح اللہ کا ذکر، جس قدر ہو سکے آدمی اللہ کا ذکر کرے، نیند سے بیدار ہونے کی دعا، سونے سے پہلے کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، کھانے سے پہلے کی دعائیں، کھانے کے بعد کی دعائیں، بیت الخلاء کی دعائیں، مسجد کی دعائیں، ملاقات کی دعائیں، مریض کی دعائیں، اچھی چیز کی دعائیں، کپڑے پہننے کی دعائیں، کپڑے اتارنے کی دعائیں، دودھ پینے کی دعائیں، کتنی دعائیں نہیں ہیں۔ آدمی کو الگ بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ان دعاؤں کو یاد کر لے، 4-4 6 کلمات کی دعائیں ہیں، ہلکے سے یاد ہو جائیں گے، دعاؤں کو یاد کر لے، چلتے پھرتے سارا دن وہ عبادتوں میں گزار سکتا ہے، وہ صبح سے شام تک اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے، چھوٹی چھوٹی دعاؤں سے۔ اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یاد رکھو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، دل بے چین نہیں رہتے، انہیں دوسری چیزوں کی پیاس نہیں لگتی، اللہ کا ذکر کرو، یہ ان کی بھوک اور پیاس کو مٹا دیا کرے گا۔ ذکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اسلاف میں سے کسی نے کہا کہ جو آدمی صبح اور شام کے اذکار کا اہتمام کر لے تو پھر اسے مرنے کا خوف بھی نہیں ہوتا۔ کتنی دعائیں ایسی نہیں ہیں کہ جس کے متعلق نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو یقین کے ساتھ کوئی دعا صبح پڑھ لے شام تک مر جائے تو اس کی اور جنت کے بالمقابل کوئی چیز آگے نہیں آئے گی، جو شام میں پڑھ لے صبح تک مر جائے تو اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، 2-2 سطر، 3-3 سطر، 2 لائن 4 لائن کی دعائیں ہیں، آدمی پڑھے، ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ملا کرتا ہے۔ اور ذکر ہمارے دلوں کی زندگی ہے، جو آدمی ذکر نہیں کرتا وہ زندہ لاش ہے، چل رہا ہے پھر رہا ہے لیکن اس کا دل مر چکا ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اللہ کا ذکر کرنے والے اور اللہ کا ذکر نہ کرنے والے کی مثال زندے اور مردے کی مثال ہے۔ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے۔ اللہ کا ذکر انسان کو نیکی کی طرف پھیر دیا کرتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کے بڑے ڈاکو تھے، اکیلے سارا قافلہ لوٹ لیا کرتے تھے، اور جس گھر میں داخل ہوتے اس گھر کی ہر قیمتی چیز چرا لیا کرتے۔ ایک دن گھر کی دیوار پر چڑھے، نیت تھی کہ اس گھر میں کودوں اور گھر سارا کا سارا ہتھیار لوں۔ بازو مکان میں کوئی تلاوت کر رہا تھا، أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اہل ایمان کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے ذکر سے ان کے دل ڈرنے لگے؟ بس اتنی آیت فضیل بن عیاض رحمہ اللہ علیہ کے کان میں پڑی، آپ نے کہا الآن کہ وقت آ چکا ہے، دیوار سے نیچے اترے، توبہ کی،
حدیث کی کتابیں ان سے بھری پڑی ہیں، وقت کے بڑے تابعی بن گئے، محدث بن گئے، ایک مجلس میں سینکڑوں لوگ ان سے علم حاصل کیا کرتے تھے۔ تبدیلی کہاں سے ہوئی ہے؟ ایک آیت کے ٹکڑے سے۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا اہل ایمان کے لیے بھی وہ وقت نہیں آیا کہ وہ اللہ کا ذکر سن کر ان کے دل کانپ پڑے؟ تو یہ قرآن کی تلاوت، اللہ کا ذکر انسان کے دل کی زندگی ہے، اسے سیدھی راہ دکھایا کرتی ہے۔ ہاں اب ایک بڑی اہم بات ہے، دلوں کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہے کہ آدمی حلال کھائے، حلال کمائے، حلال کھائے، حرام سے بچے۔ نبی علیہ السلام کی معروف روایت ہے، ان الحلال بین وان الحرام بین وبینہما امور مشتبہات لا یعلمہن کثیر من الناس، لمبی روایت ہے۔ اس حدیث کے آخر میں نبی علیہ السلام نے کہا الا وان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ اس حدیث میں نبی علیہ السلام نے کہا کہ حلال بالکل واضح ہے، تمہیں کیا کیا کرنا چاہیے، تمہیں کیا کیا کھانا چاہیے، تمہیں کس کس چیز کا کاروبار کرنا چاہیے، بالکل واضح ہے۔ حرام واضح ہے، حرمت علیکم المیتۃ ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ به، سور کا گوشت حرام ہے، مردار حرام ہے، غیر اللہ کے نام کا کھانا حرام ہے، دوسری چیزیں حرام ہیں، بالکل واضح ہے۔ وبینہما امور مشتبہات، حلال حرام، ان دونوں کے درمیان میں کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سے لوگ اس کا حکم نہیں جانتے کہ حلال ہے کہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا جو مشتبہ چیزوں سے بچا جائے وہ اپنے آپ کو بچا لے گا، اس کی عزت بچ جائے گی، اس کا دین بچ جائے گا۔ ومن وقع فی الشبہات وقع فی الحرام، جو مشتبہ چیزوں میں پڑ جائے وہ کسی نہ کسی راستے حرام میں پڑ جائے گا۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے نبی علیہ السلام نے بڑی پیاری مثال دی۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ ایک چرواہا اپنی بکریوں کو لیے اگر کسی چراگاہ کے اطراف چرائے، این ممکن ہے کوئی نہ کوئی بکری اس چراگاہ میں منہ ڈالتے، ایک بکری کو بچائے گا، دوسری آ جائے گی، دوسری کو بچائے گا، تیسری آ جائے گی، کتنوں کو بچا سکے گا؟ نہیں بچا سکے گا، کوئی نہ کوئی بکری دوسرے کی چراگاہ سے کھائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا الا وان لکل ملک حما، جس طرح ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے، اس کی خاص ہوتی ہے، کسی عام آدمی کو اپنے جانور چرانے کی اجازت نہیں ہوتی۔ الا وان حمى الله محارم، خبردار رہو اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہے، کسی کو اپنا ہاتھ پاؤں اور اس میں داخل کرنے کی اجازت نہیں۔ حرام چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اسی کے بعد نبی علیہ السلام نے کہا کہ انسان کے جسم میں ایک ایسا ٹکڑا ہے جو درست رہے سارا جسم درست رہے گا، جو بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جائے گا۔ یہ بات نبی علیہ السلام نے کس کے بعد کہی؟ حلال و حرام کے بعد آپ نے کہی۔ حلال کھاؤ گے دل درست رہے گا، حرام کھاؤ گے دل بگڑ جائے گا۔ حلال اور حرام کے درمیان میں جو مشتبہ چیزیں ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ لیکن کمپنیاں ایسی نہیں ہیں جو ہر آئے دن بڑھ بڑھ کر منافع دینے کا وعدہ کرتی رہتی ہیں، تحقیق کریں تو ہمیں اس کے حلال اور حرام ہونے کا علم نہیں ہوتا، لیکن لگا رہے ہیں پیسے۔ کسی نے سوال کرنے کی زحمت ہی نہیں کی، علماء سے پوچھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے، بس اپنے من سے حلال ہے حرام کی کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ تم کون سے حلال اور حرام کو اصول جانتے ہو؟ کتنے کھانے ایسے نہیں ہیں جن کے متعلق ہم ابھی بھی شک و شبہ میں ہیں، مشتبہ چیزیں پتہ نہیں حلال ہے کہ حرام ہے، کھا رہے ہیں، خواہشات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ آدمی مشتبہ چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے، وگرنہ کسی نہ کسی بکری کی طرح وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ ایک راستے سے بچے گا تو دوسرے راستے سے پڑ جائے گا۔ حلال کھائے حرام سے بچے۔ حرام کھائے گا آدمی تو ایک تو اس کا دل بگڑ جائے گا، دوسرا اس کی عبادتیں بھی اس کے منہ پر مار دی جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین بما امر به المرسلین۔ لوگوں اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں ہی کو قبول کیا کرتا ہے، اس لیے اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا جو اس نے اپنے رسولوں کو حکم دیا۔ اللہ نے رسولوں کو کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے اللہ کے رسولوں پاک چیزیں کھایا کرو۔ اور اس نے مومنوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے اہل ایمان
ایمان لانے والے لوگوں، اللہ نے جو تمہیں پاک چیزیں عطا کی ہیں اس سے کھاؤ، تم ادا کرو اور چھوڑ۔ پھر اللہ کے نبی نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبے سفر پر نکلا ہوا ہے، اشعث اخضر، سفر کی وجہ سے بال کپڑے پراگندہ ہو چکے ہیں، یمد یدیہ الی السماء، دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، یا ربی یا ربی دعائیں کر رہا ہے، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، کپڑے حرام کے، اس کی پرورش حرام کی، اللہ اس کا عمل، اس کی دعا قبول کرے تو کیسے کرے؟ حدیث دیکھیے، اس حدیث میں اس آدمی نے دعا کی قبولیت کی کتنے ذریعے اختیار نہیں کی؟ بتائیے سب سے پہلا ذریعہ کون سا ہے؟ اس نے کیا کیا؟ دعا کیسے کیسے قبول ہوتی ہے؟ آپ لوگوں کو پتا ہوگا نا، دعا کی قبولیت کے اسباب کیا ہے؟ پہلا سبب کون سا ہے؟ سفر، مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ایک سبب اور سبحان اللہ وللہ الاسماء الحسنى فادعوه بها، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں ان سے پکارو، اللہ قبول کرتا ہے۔ اس نے ربوبیت کا حوالہ دے دیا۔ اور نہیں تو انہیں جمعہ میں ہے، اس بات کی وضاحت نہیں ہے نا۔ اور کیا ہے؟ پریشان حال ہے، اللہ پریشان حالوں کی دعا کو قبول کرتا ہے۔ پریشان حال جو بھی ہو دعا کے اللہ قبول کرتا ہے، بشرطے کہ وہ حلال کھانے والا۔ اس حدیث میں اس کا ذکر نہیں ہے۔ چوتھی چیز، یہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کو شرم محسوس ہوتی ہے کہ اپنے بندے کے ہاتھ خالی لوٹا دے۔ کتنے اسباب نہیں ہو گئے؟ 4-5 اسباب اس نے اختیار کر دیے۔ ان اسباب کے بالمقابل کون سا عمل ہے جو اس کی دعا کو رد کر رہا ہے؟ اکل حرام۔ ایک عمل، ایک سبب سارے اسباب کو دفن کر رہا ہے، اس کی عبادتیں اس کے منہ پر مانی چاہیے۔ وَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اللہ کیسے قبول کرے؟ حرام خور ہے، حرام کا کھانے والا ہے، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اکل حرام آدمی کے دل کو جہاں بگاڑتا ہے، اس کی عبادتوں کو بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ آج ہم کتنے ذریعے سے اکل حرام نہیں کھا جاتے ہیں؟ بہنوں کا حصہ ہڑپا جا رہا ہے، چھوٹے بھائیوں کا حصہ ہڑپا جا رہا ہے، زمین کی بالش ہڑپتی جا رہی ہے، معاملات میں ہمارے پاس پیسے دوسروں کے رکھے ہیں تو رکھے ہیں، وہ مر رہا ہے، اس کی اولاد مر رہی ہے، لیکن دینے کی توفیق نہیں ہوتی۔ وہی پیسے سے ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی ہے، ہمارے بچوں سے امیدیں کیا ہیں کہ یہ ہمارے فرما بردار بنے، کیسے بنیں گے؟ ہم نے حلالی نہیں کھلایا، حرام کھا رہے ہیں، حرامی ہی بنیں گے۔ میرے الفاظ یقیناً سخت ہیں، عمدن بول رہا ہوں، سچائی ہے۔ ہم اپنے صفوں سے کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں، خدا ہم اپنی حالت کا جائزہ لے لیں۔ حلال دعاؤں کی قبولیت اور انسان کی عمل کی قبولیت کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اسی طرح ہم اگر اپنے دل کی اصلاح چاہتے ہیں تو اپنے آپ کو شرمیلا بنانے کی ضرورت ہے۔ آدمی حیا والا ہو، شرم والا ہو، بے شرم ہوگا تو پھر اس کا دل بھی بے حیا اور سخت ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا ہے لوگوں نے پچھلے نبیوں کی باتوں میں اس بات کو بھی پایا ہے کہ اگر تم بے شرم ہو جاؤ تو جو چاہے کرو، تمہیں کوئی چیز نہیں روک سکتی۔ روکنے والی چیز کیا ہے؟ ہماری حیا ہے، ہماری شرم ہے، اور یہ شرم ایمان کا حصہ ہے۔ آج خاصتاً نوجوانوں میں یہ ٹرینڈ چل چکا ہے، اپنے کو شرم نہیں آتی، کوئی چیز اپنے اوپر اثر نہیں کرتی، بہت بری بات ہے۔ تم کہہ رہے ہو میں بے شرم ہوں، یعنی میرے اندر ایمان نہیں۔ تم کہہ رہے ہو میں بے شرم ہوں، یعنی میں جو چاہے وہ کر سکتا ہوں۔ حدیث تو یہی بتاتی ہے، آدمی کو شرمیلا ہونا چاہیے، حیا والا ہونا چاہیے، لوگوں کے سامنے بھی، خاصاً اکیلے میں بھی جب جائے تو جس طرح لوگوں سے شرم کھا کر ان کے سامنے گندی حرکت نہیں کر سکتا، اکیلے میں اللہ سے شرم کھائے اور اللہ کے حضور میں کوئی گندی حرکت نہ کرے۔ حیا بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح جتنی ہو سکے نیک کاموں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، یہ دل کی اصلاح میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ روایتیں بہت ہیں، تمام روایتوں کو پڑھنے کا وقت نہیں ہے،
नेक अमल है, आदमी छोटा ही अमल क्यों ना हो उसमें अपने आप को शरीक करने की कोशिश करे। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ला तक़बलना फी मारूफ़ शै, किसी नेकी को हक़ीर मत समझो, किसी भी नेकी को, वला अन तल्क़ा अख़ाका बिवजहिन तलिक़, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना ही क्यों ना हो बड़ी नेकी है, सदका है, उसे भी मामूली मत समझो, उससे भी मुस्कुरा कर मिला करो। और एक रिवायत में नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने एक टहनी की वजह से एक आदमी को जन्नत में घूमते हुए देखा। किसकी वजह से? एक टहनी की वजह से मैंने एक आदमी को जन्नत में घूमते हुए देखा है। उसने क्या कर दिया? उसने बस रास्ते से कांटेदार टहनी उठाई और बाजू डाल दी। अल्लाह तबारक व तआला ने इसके अमल की कदर की, उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। जितने नेक अमाल हैं हम अपने आप को नेक अमाल से जोड़ दें। कोई नेकी ना हो तो बेचैनी आदमी अपने अंदर महसूस करे, बेचैन हो जाए, हर नेक अमल करने की ख्वाहिश हो। मस्जिद की सफाई चल रही है, आए हाथ बढ़ा दे, रास्ते से कोई गरीब बूढ़ा जा रहा है उसका बोझ उठा ले, किसी को अच्छी रहनुमाई चाहिए आप अच्छी नसीहत कीजिए, अच्छे अल्फाज बोलिए, हिम्मत अफजाई कीजिए। आदमी सुनन नवाफिल का एहतमाम करे, तहज्जुद का एहतमाम करे। ये अंबिया अलैहिस्सलाम पर फर्ज होने वाली चीज़ है। अल्लाह ने अंबिया पर इस चीज़ को फर्ज किया तो कोई मामूली बात नहीं। रियाज मुहम्मद रहमतुल्लाह, आप लोग जानते हैं कि उन्होंने कितना काम नहीं किया, सारे हिंदुस्तान में उन्होंने दावत का जाल बिछा दिया। हमने देखा है कि वो अपने दुआत पर तहज्जुद को लाज़मी करार दिया करते। वो कहते थे कि अंबिया दावत का काम करते थे, इसलिए अल्लाह ने उन पर तहज्जुद को फर्ज कर दिया। तो अंबिया के मिशन को लेकर आगे जा रहे हो, लिहाजा इस चीज़ को कभी तुम ना छोड़ो। और वो कहते हैं कि उनकी जिंदगी का तजर्बा है कि जो आदमी यानी जो दानी भी जिस दिन तक छोड़ता है उस दिन उसकी दावत में मुश्किल आता है, परेशानियों का कहीं ना कहीं से शिकार हो जाता है। तो ये हमारी जवानी है, खड़े हो सकते हैं, रातें लंबी लंबी हैं, आदमी तहज्जुद पढ़े। जो आदमी तहज्जुद का एहतमाम करे तो दिन की दूसरी तमाम इबादतों का एहतमाम आसानी कर सकता है, बासानी कर सकता है। अकेले में कोना तलाश करे, वहाँ जाए, अल्लाह के सामने तिलावत करे, जो कोई दिल की बातें आदमी अल्लाह के सामने रखे, गिड़गिड़ाए और देखें आपके उठने से पहले आपको महसूस होता है कि आपका दिल हल्का हो चुका है, कांधों का बोझ उतर चुका है। अल्लाह की जानिब से एक इत्मीनान हमें अल्लाह तबारक व तआला देता है। तो नेकी के जो काम हैं उन कामों की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाएं। और ये तमाम चीज़ें इल्म के बगैर तो मुमकिन ही नहीं है। दीनी इल्म हासिल करने की कोशिश कीजिए। जितनी चीज़ें हमारे लिए लाजमी है, नमाज पढ़ने का तरीका, रोज़े रखने के तरीके, तहारत का तरीका, इतने तरीके नहीं हम हासिल करते रहें। अइम्मा से सवाल करें, पूछें, छोटे बड़े मसाइल। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा इन्नमा शिफाउल अय्यि सुआल, बीमार का इलाज सवाल है। जो दीनी एतबार से बीमार हो वो अपनी बीमारी का इलाज कैसे कर सकता है? सवाल के जरिए से। जो चीज़ उसे मालूम नहीं है वो सवाल करे, अल्लाह तबारक व तआला अपने फज़ल से उसे इल्म देगा। आदमी सवाल करे, बातें मालूम करे, नमाज का तरीका हो, छोटा मसला हो, बड़ा मसला हो, शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे लिए लाजमी चीज़ है। कितने सहाबा बड़ी बड़ी उम्र में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, कितने ताबईन हैं, आज भी कितने लोग हैं जो बड़ी बड़ी उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं, लेकिन इल्म हासिल करते हैं। और ये हमारे लिए वाकई शर्म की बात है कि इल्मी मैदान में वो हमसे आगे होते हैं, उन्हें हमसे ज़्यादा मसाइल का इल्म है, वो हमसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की सिफ़ात जानते हैं, हम नहीं जानते। हमें विरासत में मिली हुई चीज़ें, लिहाजा हम मज़ीद आगे बढ़कर कुछ हासिल करना ही नहीं चाहते। नहीं, अगर दिल की इस्लाह और दिल को मजबूत रखना चाहते हैं तो उसके लिए इल्म बेहद ज़रूरी है। और इस सिलसिले की आखिरी बात कि जितने अमाल भी हम कर रहे हैं, दुआएं, सदका, खैरात, नमाजें, नेक काम, जो कोई हो, उन तमाम अमाल को करने के बाद हमें उनके कबूल होने की फिक्र होनी चाहिए। यह क़ल्ब सलीम की बड़ी अलामत है। जो सच्चा और सीधा रहने वाला दिल है उसकी बड़ी अलामत है कि आदमी अमल करने के बाद बेफिक्र नहीं हो जाता, या उसका अमल उसे तकब्बुर में मुब्तला नहीं करता, बल्कि अमल करने के बाद वो डरने लगता है।
کیا ہے؟ ربنا تقبل منا، الہ العالمین ہم سے اس عمل کو قبول کر لے۔ وہ ابن مرد کہتے ہیں جب آپ نے اس آیت کی تلاوت کی، یا خلیل الرحمن انت ترفع قوائم بیت الرحمن وانت تخاف ان لا يقبل منك، اے اللہ کے دوست، اے رحمان کے دوست، تم اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہو اور اس بات سے ڈر رہے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے اللہ کے گھر کے لیے اپنے شیرخوار بچے کی قربانی دے دی، بیوی کو بیابان میں چھوڑ دیا، اللہ کی رضا کے لیے بچے کے گلے پہ انہیں چھری پھرا دی، آگ میں کود گئے، اس قدر انہیں آزمایا گیا کہ یہ رحمان کے خلیل بن گئے، لیکن اس کے باوجود عمل کر رہے ہیں تو انہیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عمل کو رد نہ کرتے ہیں، عمل کی قبولیت کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ نے ساری دنیا سے انہیں چنا ہے اللہ کے گھر بنانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود انہیں ڈر ہے کہ اللہ کے عمل کو رد نہ کرے گا۔ نبی علیہ السلام کے سامنے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آیت کی تلاوت کرنے لگی، والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب اس آیت کی تلاوت کی تو نبی علیہ السلام سے کہنے لگی، کیا یہ شراب پینے والے یا دوسرے گناہگار ہیں جو صدقہ بھی کر رہے ہیں، رو بھی رہے ہیں؟ بات سمجھ نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے کہا، لا يتصدق هؤلاء الذين يخافون، هؤلاء الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ولكن يخافون ان لا يقبل منهم۔ شاید صدیق کی بیٹی، معاملہ ایسا نہیں ہے، یہ شراب پینے والے یا گناہگار نہیں ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہوں گے، روزہ رکھتے ہوں گے، صدقہ کرتے ہوں گے، ولكن يخافون ان لا يقبل منهم، لیکن انہیں یہ ڈر کھائے جاتا ہے کہ اللہ کہیں ان کا عمل رد نہ کرتے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے، ہر سال ہم اس بات کو سنتے ہیں کہ اسلاف کا یہ عمل ہوتا ہے کہ رمضان آنے سے 6 ماہ قبل کس بات کی دعا کرتے ہیں؟ الہ العالمین تو ہمیں رمضان دے دے۔ جب رمضان جاتا تو 6 ماہ بعد تک کیا دعائیں کرتے ہیں؟ کہ رمضان کی عبادتوں کو قبول کرتے ہیں۔ جو آدمی عبادتوں کی قبولیت کی فکر نہیں کرتا، اسے سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے دل میں مرض ہے، وہ دل کا مریض ہے، دل کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ اور جو آدمی عمل کی قبولیت کی فکر میں لگا رہتا ہے تو یہ قلب سلیم کی علامتوں میں سے اہم علامت ہے۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا وہ وقت بالکل ختم ہو چکا ہے، بس میں 2-4 باتیں کہتے ہوئے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اگر ہم اسلاف کی زندگیوں کو دیکھیں تو انہیں پتہ چلے گا، ہمیں پتہ چلے گا کہ وہ کس قدر صاف اور سیدھے دلوں کے مالک ہیں۔ ایک مرتبہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہاڑ میں اپنی بکریاں اور اونٹ چرا رہے ہیں، فتنے کا دور تھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زبردستی خلیفہ بنا دیا گیا۔ تو آپ کے بیٹے عمر گھوڑے پر بیٹھ کر آئے، گھوڑے سے نیچے اترے، ابھی آپ اتر ہی رہے تھے، سعد بن ابی وقاص نے اپنے بیٹے کو پہچان لیا، پہچان کر کے کہنے لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس سوار کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بیٹا باپ کے پاس آ رہا ہے، کہنے لگے کہ اللہ مجھے اس سوار کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ بیٹا نیچے اترتا ہے اور اتر کر کہتا ہے کہ آپ بھیڑ بکری پکڑ چکے ہو اور لوگوں کو آپ نے جھگڑنے کے لیے چھوڑ دیا، آپ اللہ کے نبی کے ماموں ہو، عشرۃ مبشرہ میں آپ کا مقام ہے اور آپ پہاڑ پر ہو، تو آپ نے اپنے بیٹے کے سینے پر زور کا ہاتھ مارا اور کہنے لگے، میں نے نبی علیہ السلام کہتے ہوئے سنا، ان اللہ یحب العبد التقی الغنی الخفی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو پسند کرتا ہے جو متقی ہو، دوسروں سے بے نیاز ہو، اچھے کر رہنے والا ہو، یعنی لوگ اسے نہ جانتے ہیں۔ سامنے عمارت ہے، دنیا کی حکومت ہے، لیکن ان کا قلب سلیم دیکھیے کہ بکریاں چرانے پر ترجیح، یہ بکریاں چرانے کو ترجیح دے۔ اسی طرح عمر فاروق رضی اللہ عنہ، وفات کا وقت قریب ہے، جسم میں خنجر لگ چکی ہے، کئی جگہ سے خون بہ رہا ہے، واقعات جانتے ہیں۔ ایک نوجوان آیا اور آ کر کہنے لگا کہ امیر المؤمنین آپ کے لیے بشارت ہے، آپ نے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی بسر فرمائی، آپ کو صحبت کا شرف ملا، پھر اللہ نے آپ کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخشی، پھر آپ جب خلیفہ بنے
تو آپ نے لوگوں کے درمیان میں عدل و انصاف سے کام لیا. اس کے جواب میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہنے لگے وددت ان ذلك کفاف لا علی ولا لی. میں اللہ سے بس اتنی امید کروں گا کہ میرے جتنے اعمال ہیں اللہ تبارک و تعالی ان اعمال کو جا کا وہاں کر دے. بس مجھ سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہ کرے. میرے کوئی عمل کی مجھے نیکی نہ ملے پرواہ نہیں. بس اللہ کہیں مجھ سے کسی خطا کے سلسلے میں سوال نہ کرے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خوف ہے. ان کا دل دیکھیے. اویس قرنی رحمہ اللہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے سارے لوگوں سے سوال کیا کہ اویس قرنی تم میں ہے. وہ اویس قرنی تک پہنچ گئے. آپ نے پوچھا کہ تم اویس ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں. صفات دریافت کرنا. انہوں نے کہا کہ ہاں نہیں. کہا کہ تمہارے جسم پر برس تھی ساری ختم ہو گئی سوائے ایک درہم کی جتنی باقی تھی. انہوں نے کہا کہ ہاں 1 درہم جتنی برس ہے. انہوں نے کہا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کر دیجیے. دعا کروا کون رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. اویس قرنی رحمہ اللہ نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے دعائیں کر دی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ اویس قرنی کہنے لگے کہ کوفہ جا رہا ہوں. عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو کوفہ کے گورنر کو خط لکھ دو کہ وہ آپ کی دیکھ بھال کرے, آپ کے لیے سہولیات فراہم کرے. اویس قرنی کہنے لگے اکون فی غبراء الناس احب الی. میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں غریب اور غیر معروف لوگوں کے درمیان میں رہوں. یہ اویس قرنی کون ہے؟ کہ نبی علیہ السلام نے جن کے سلسلے میں کہا ہے لو اقسم علی اللہ لابرہ. یمن کا اویس یہ وہ ہے کہ اگر اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی جانب سے اس کی قسم کو پوری کر دے. اگر یہ اللہ کی قسم کھائے تو اللہ اس کی قسم کو پوری کرے. یہ وہ اویس ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم اس سے ملاقات کرو تو اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروانا. یہ مستجاب الدعوات ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس سے اپنے مغفرت کی دعا مانگی. اور اس آدمی کا دل دیکھیے کہ اکون فی غبراء الناس احب الی. میں یہ چاہتا ہوں کہ میں غریب لوگوں میں اٹھوں بیٹھوں کہ مجھے کوئی نہ پہچانے, میرے ساتھ امتیازی معاملہ نہ ہو. اس طرح کی بہت سی اور باتیں, بہت سے واقعات ہیں, لیکن بات اسی پہ بس کرتے ہیں. جو بھی باتیں آپ کے سامنے ہوئی ہیں وہ بہت ہیں. ہاں, دلوں کی نرمی یہ قبروں کی زیارت سے ہوا کرتی ہے. نبی علیہ السلام نے کہا الا فزوروها فانها ترق القلب. قبروں کی زیارت کرو, اس سے دل نرم ہوتا ہے. آدمی قبر دیکھ کے سوچے کہ میں خود اس قبر میں سونے والا ہوں. جس طرح آج اس قبر کے اطراف کوئی نہیں ہے, اسی طرح میری بھی عیدت ہوگی. کوئی میرے قریب رہنے والا نہیں, نہ بیوی, نہ بچے, نہ بھائی, نہ دوست, کوئی ہوتا بھی نہیں ہے. اور دعائیں بھی نہیں کرتے. دفنانے کے 4 دن تک رونا دھونا کرانا ہوتا ہے. اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. کوئی نیک اولاد ہوگی وہی دعائیں کرے گی. کوئی نیک بھائی ہوگا خال وہ بھی کسی خاندان میں ایک کا دو کا نکل جائے تو نکل جائے. گرما نہیں کرتے لوگ. ہمارے بھی قریب نہیں فوت ہو گئے زندگی میں, جس کے لیے ہم مارنے کی باتیں کیا کرتے تھے. مرنے کے بعد آج ہماری دعائیں ان کے لیے نہیں ہوتی, ہمارے ہاتھ ان کی مغفرت کے لیے نہیں ہوتے. یہی حالت ہماری بھی ہوگی. اللہ نہ کرے ہمارے لیے ہمارے پیچھے دعائیں ہوتی رہیں, لیکن آدمی اسی بات کا گمان کرے جو کچھ کرنا ہے خود مجھے کرنا ہے اپنے لیے, کوئی میرے پیچھے آنے والا نہیں ہے. بس اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتا رہے. دل کی اصلاح بے حد ضروری ہے. دل درست ہوگا تو سارا جسم درست ہوگا. اگر دل بگڑ جائے تو سارا جسم بگڑ جائے گا. موضوع کافی طویل ہے, بہت طویل ہے. 45 منٹ کا وقت اس کے لیے کچھ بھی نہیں, شاید اس کے لیے 45 گھنٹے بھی کم پڑ جائیں. مسجد عباد الرحمان میں اس موضوع پر ہم نے پورا 1 مہینہ خطاب کیا, وہ بھی ہمیں کم پڑ گیا تھا. پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس موضوع پر ہم گفتگو کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ میں جو باتیں